یہ کہانی ہے ایک ننھے خرگوش کی جس کا نام گوگو تھا۔ وہ ایک جنگل میں سبز ٹیلے کے اندر رہا کرتا تھا۔ اس کا گھر بہت پیارا تھا۔ گھر کی باہر والی دیواریں لکڑی کی تھیں، ان پر سبز پینٹ تھا اور گول سی چھت جو شاخوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی سرخ رنگ کی تھی۔ دور سے دیکھنے میں گوگو کا گھر کوئی بڑا سا مشروم معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن گوگو صبح کی سیر کو نکلا۔ وہ چلتے کودتے پتھروں پر چھلانگیں لگاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی ڈبی پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ گوگو نے حیرت سے دیکھا۔ یہ ماچس ہے، اوپر درخت سے آواز آئی۔ گوگو نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایک موٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھی یہ کہہ رہی تھی، کل رات جو لوگ جنگل سے گزرے تھے وہ یہ ماچس یہیں درخت کے نیچے بھول گئے ہیں۔ ہاں تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ گوگو نے حیرانی سے ڈبی کو ہلایا۔ اس سے آگ لگاتے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کو ڈبی سے رگڑتے ہیں تو آگ کا شعلہ نکلتا ہے، چڑیا نے بتایا۔ وہ اب گھونسلے سے نکل کر سب سے نیچے والی شاخ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی اس سے چولہا جلاؤں گا اور گاجر کا سوپ گرم کروں گا۔ آہا، گوگو نے کہا اور تیزی سے چھلانگیں لگاتا واپس چلا گیا۔ اس نے چڑیا کی پوری بات بھی نہ سنی۔ گوگو جب گھر آیا تو اس کی امی گھر پر نہیں تھی۔ وہ ہر روز کی طرح گاجریں لینے کے لیے بھالو میاں کی دکان پر گئی ہوئی تھی۔ گوگو خرگوش کچن میں آیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دیگچی چولہے پر رکھی۔ اس میں کل کا بچا ہوا سوپ تھا۔ گوگو نے ماچس میں سے ایک سٹک نکالی اور اسے چولہے کے قریب کیا، لیکن یہ کیا؟ چولہا تو آگ پکڑ ہی نہیں رہا تھا۔ سٹک پر لگی ہوئی آگ گوگو کے ہاتھ پر لگنے لگی تو اس نے گھبرا کر سٹک کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ پھر اس نے دوسری سٹک نکالی، پھر تیسری، چوتھی، لیکن چولہا کسی طرح بھی آگ نہیں پکڑ رہا تھا۔ گوگو آگ لگی ہوئی سٹکس کھڑکی سے باہر پھینکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ گوگو نے دروازہ کھولا۔ امی اندر آئیں تو انہیں کچھ جلنے کی بو آئی۔ گوگو، کیا تم کچن میں گئے تھے؟ ہاں، نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن خرگوش کی امی بہت جلدی میں تھی۔ وہ کچن میں تیز قدموں میں آئیں اور جلدی سے سارے چولہے چیک کیے۔ سب ٹھیک تھا۔ ہاں، سوپ والی دیگچی شیلف پر پڑی تھی۔ گوگو، تم سوپ گرم کرنا چاہ رہے تھے؟ گوگو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر چلا آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی کو کیسے بتائے۔ امی جب کمرے میں آئیں تو گوگو خاموش بیٹھا تھا۔ امی کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پیالہ رکھا اور کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، میں نے ماچس کھڑکی سے باہر گری ہوئی دیکھ لی ہے۔ خدا نہ کرے چولہا جل جاتا تو تمہیں آگ بھی لگ سکتی تھی۔ گوگو یہ سن کر بہت شرمندہ تھا۔ ابھی تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہوگے تو خود سے چولہا جلانا سیکھ جاؤ گے۔ خرگوش کی امی اچانک کچھ سونگھتے ہوئے بولی، یہ کیا جلنے کی بو آ رہی ہے؟ او خدایا! امی جلدی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ گوگو خرگوش نے جب جلتی ہوئی تیلیاں کھڑکی سے باہر پھینکی تو گھاس میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ گوگو کے گھر کی دیواروں تک پہنچ چکی تھی۔ لکڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ ہیلو، جلدی پہنچے ہاتھی میاں۔ گوگو کی امی ہاتھی میاں کو فون کر چکی تھی۔ ہاتھی میاں جو جنگل کے فائر بریگیڈ تھے، اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ گوگو کے گھر کے آگے پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنی سونڈوں میں تالاب کا بہت سارا پانی بھر کر لائے تھے۔ جلد ہی آگ بجھ گئی۔ سبز دیواریں جل کر سیاہ ہو گئی تھیں، لیکن شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ گوگو نے امی کے ساتھ مل کر دیوار بنائی۔ بندروں نے بھی ان کی مدد کی، لکڑی کاٹ کاٹ کر دی۔ اب کی بار گوگو نے زرد رنگ کا پینٹ کیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ماچس کے ساتھ مت کھیلیں۔ جو کام خطرناک ہو وہ اپنے بڑوں سے کہیں، خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کہانی ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔